اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الانفال کی آیت نمبر 12 تلاوت کی گئی ہے، جو 9ویں پارے کے 16ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ جب میدان بدر میں حالات اس طرح کے تھے کہ مسلمان کافروں کی تعداد اور ان کا ساز و سامان دیکھ کر گھبراتے تھے، اور انہیں جو جگہ ملی وہاں پر پانی نہیں تھا، ریت تھی، پاؤں نہیں ٹھہرتے تھے، غسل، وضو، پینے کے پانی کی، جانوروں کے لیے پانی کی ضرورت تھی۔ شیطان وسوسے ڈالتا تھا کہ دیکھو تم کہتے ہو ہم اللہ والے ہیں، نبی ہمارے ساتھ ہیں، تو ہم کامیاب ہوں گے۔ کیسے کامیاب ہوگے؟ خالق کائنات نے خوب بارش برسا دی، پانی بھی مل گیا، طہارت بھی ہو گئی، پاؤں بھی جم گئے، وسوسہ دور ہوا، اور پھر جو گھبراہٹ تھی کہ دشمن زیادہ ہے، طاقتور ہے، اس کے ڈر کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے تعالیٰ نے ان پر اونگ اتار دی۔ نیند آ رہی ہے ان کو، جیسے بالکل پتہ ہے خوف خطرہ کوئی نہ جان کا نہ مال کا کسی چیز کا، سکون عطا کر دیا۔ پھر مدد کے لیے فرشتے بھیج دیے۔ پہلے بتا دیا کہ فرشتے بھیج دیتا ہوں، لیکن مدد تو میری ہی ہے، فرشتوں کا بھیجنا تو تمہاری تسلی کے لیے ہے۔ اب فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، اے محبوب جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا، وحی کی، فرشتوں کو بتایا، کہا، حکم دیا، انی معکم، فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہر کسی کے ساتھ ہے، یہاں ساتھ مراد ہے کہ میرا قرب تمہیں خاص حاصل ہو جاتا ہے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتے بھیجے میدان بدر میں، ان فرشتوں کو خاص قرب عطا کر دیا۔ جیسے بدر والے صحابہ جو ہیں باقی صحابہ سے افضل ہیں، ایسے بدر میں آنے والے فرشتے جو ہیں وہ باقی فرشتوں سے افضل ہیں۔ انی معکم، اے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فثبتوا الذین آمنوا، تم مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کرو، حوصلہ دو ان کو، ثابت قدم رکھو ان کو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ خود بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ ان کو ٹارگٹ دے دیا کہ تمہارے وسیلے سے، تمہارے ذریعے سے مسلمانوں کے دلوں کو سکون ملے۔ کیسے سکون ملے گا؟ جب ان کے ساتھ مل کر ان کی طرف سے لڑیں گے کافروں کے ساتھ، کافروں کو ماریں گے، ان کو بشارتیں دیں گے، تو پھر ان کو سکون ملے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ میدان بدر میں جب لڑائی ہو رہی تھی تو فرشتے آگے آگے انسانوں کی شکل میں چل رہے تھے، لوگوں کو نہیں پتا کون ہے، تو وہ خوشخبریاں دے رہے تھے، فکر نہ کرو، گھبراؤ نہیں، فتح تمہاری ہے، ایسے کر رہے تھے ان کو۔ دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا، صحابہ کے اپنی باتیں بتاتے ہیں۔ ابو داؤد مازنی بدر میں حاضر تھے، کہتے ہیں کہ مشرک کافر کو مارنے کے لیے میں آگے بڑھتا ہوں، میں تلوار مارنا چاہتا ہوں اس کو، میری تلوار اس تک پہنچی نہیں ہے، لیکن گردن اس کی کٹ گئی ہے، سر دھڑ کے نیچے پڑا ہوا ہے، وہ پتہ چل کے کسی اور نے مارا ہے اس کو۔ صاحب نیف کہتے ہیں کہ ہم روز بدر کوئی تلوار سے ہمارے سے کوئی اشارہ کرتا تھا نا کسی کافر کی طرف، ہمیں اشارہ ہی کرتے تھے، تلوار اس تک نہیں پہنچتی تھی تو وہ گر جاتا تھا، بدن اس کا ٹوٹ جاتا تھا، گردن اس کی ٹوٹ جاتی تھی پہلے ہی۔ اس طرح سے ایک ساتھ ایک کہتے ہیں کہ میں نے کوڑا مارنا چاہا ایک کافر کو، ابھی کوڑا میرا دور ہے، مجھے آواز آئی کوڑا مارنے کی، اس کا کافر کا سر بھی پھٹ گیا، زخمی ہو گیا، گر گیا اور مر بھی گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ فرشتے تھے تیسرے آسمان کے، جنہوں نے یہ کام کیے تمہارے ساتھ مل کر۔ تو اس طرح فرشتوں نے حوصلہ افزائی کی، ہمت بندھائی۔ خالق کائنات فرماتا ہے کہ فرشتوں سے کہا کہ تم ان کے دل مضبوط کرو، حوصلے بڑھاؤ ان کے،
اور ساتھ ساتھ میں نے یہ فرمایا ان کو قول کی فی قلوب الذین کفروا الرعب، جو کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دوں گا، مسلمان ان کو زیادہ نظر آئیں گے، طاقتور نظر آئیں گے تو وہ خوف زدہ ہو جائیں گے۔ اور تم کیا کرو، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، مارو ان کی گردنوں پر، فَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ہر جوڑ پر مارو، ان کے جسم کے جوڑوں پر مارو، ہاتھوں پیروں کے جوڑوں پر مارو ان کو۔ اب یہ مختلف روایتیں ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کو کہا گیا ان کو مارو، تو لیکن یہ آیت کریمہ کی چال بتا رہی ہے کہ بات تو فرشتوں سے ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم مارو ان کو، کافروں کو گردنوں پر مارو، ان کے جوڑوں پر مارو۔ فرشتوں کو سکھایا جا رہا ہے کیسے مارنا ہے، کیسے کافروں کو قتل کرنا ہے یا ان کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے۔ تو فرشتوں نے مارا، جیسے کہ دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی فرشتوں نے مارا ہے ان کو، ان کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ مل کر، تو کافروں کو مارا ہے، تو یہ ان کی مدد ہے۔ اگر فرشتے نہ بھی مارتے، مسلمان بھی نہ مارتے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی وہ سارے کافر ہلاک ہو جاتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جہاد کرنا تمہارا فرض ہے، میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ نے مدد فرمائی، تو حالات یہ ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے اب بھی نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی اگر ہماری نظریات، عقائد، یقین مضبوط ہو، اعمال درست ہوں، تو پھر اب بھی فرشتے ہماری مدد کو آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔